السحر إن الله سيبطله. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم بیماری کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ ایسی اہم بیماری ہے کہ ہر جادو کے مریض کو وہ لگ سکتی ہے اور جو بہت زیادہ جادو کا شکار ہوتا ہے، اور ہر انسان جو بھی روحانی مسائل کا شکار ہوتا ہے اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے یہ بیماری نہ لگ جائے، کیونکہ یہ بیماری بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ بیماری کا نام ہے جناتی مرگی، کہ جس انسان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، کہ انسان کو پڑتا ہے کہ وہ جس کا جسمانی مسئلے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ایک مرگی کا دورہ پڑتا ہے کہ جو جنات کی وجہ سے اور جادو کی وجہ سے انسان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر کسی انسان کو یہ مسئلہ ہو تو وہ اپنا علاج خود کیسے کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو اس کو میں 8 سے 10 ایسے کام بتانے جا رہا ہوں، ایسے اعمال بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ وہ ان سب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ پہلا کام جو کرنے والا ہے، جو میں اپنے ہر علاج کے اندر بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسنون جو اذکار ہیں ان کی پابندی کریں، صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کی پابندی کریں، ٹھیک ہے؟ پہلا کام یہی کرنا ہے کہ جو مسنون اذکار ہیں اور صبح شام کی دعائیں ہیں ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو باقی جو بھی کام ہے ان کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ صبح شام کی اذکار اور حفاظت کی دعائیں اور نماز قرآن کو آپ نے نہیں چھوڑنا، اس کو اپنے اول ترجیح دینی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلا جو سیڑھی ہے علاج کی، پہلا جو کام ہے کرنے والا وہ یہی ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو اگلا علاج آپ کو کام آئے گا، ورنہ وہ نہیں کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ دوسرا کام کرنے والا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آئے یا پھر اونچی جگہ سے نیچے کی طرف کودیں تو آپ بسم اللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کہیں چلنے کی کوشش کریں، کہیں جانے کی کوشش کریں تو آپ بسم اللہ پڑھیں۔ کوئی بھی کام آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ جو بھی بیماری ہے جنات کی وجہ سے اگر آتی ہے یا پھر شیاطین کی طرف سے آتی ہے، جو بھی کام آپ کریں گے اگر اس پہ سے پہلے آپ اللہ کا نام لیں گے تو شیاطین اور جنات اس سے دور ہو جائیں گے اور آپ کی بیماری میں کمی آ سکتی ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ زمین پر پانی گرائیں، وہ گرم پانی ہو، تو جب بھی آپ اس کو گرانے کی کوشش کریں تو اس کو گرانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ اندھیرے میں داخل ہونے کی کوشش کریں یا پھر اندھیرے میں جائیں تو اس جانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ سوئیں تو سونے سے پہلے وضو لازماً کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کتے یا بلوں کو آپ نے نہیں ستانا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی جانور ہو اس کو آپ نے نہیں ستانا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی سوراخ ہو یا درار ہو اس میں آپ قضاء حاجت کرنے سے پرہیز کریں کہ اس میں کسی بھی صورت میں قضاء حاجت نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ رات کے اندھیرے کے اندر صحرا میں اکیلے مت جائیں۔ اگر مجبوراً آپ کو جانا پڑ جائے تو اکیلے نہ ہو، جانے سے پہلے مسنون اذکار آیت الکرسی کی تلاوت کریں تو پھر اندھیرے میں جائیں، صحرا کے اندر جائیں، وگرنہ اندھیرے میں جانے سے اور صحرا میں تنہا جانے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح جب بھی آپ کو گھر میں سے کوئی سام ملے تو آپ اس کو 3 دفعہ مہلت دیں، پھر 3 دفعہ مہلت دینے کے بعد بھی اگر وہ نہ جائے تو اس کو مار دیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ گھر کے اندر سے جو سام ملتے ہیں، صرف گھر کی یہ بات ہو رہی ہے، گھر کے اندر سے جو سام ملتے ہیں وہ شیاطین اور جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو 3 دفعہ کہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ اگر تو وہ جنات یا شیاطین ہوئے تو پھر تو وہ چلے جائیں گے، اگر وہ ریئل میں سانپ ہوا تو آپ اس کو مار دیں، ٹھیک ہے؟ تو 3 دفعہ اس کو مہلت دینا، جو گھر میں سانپ ملے اس کو وہ ضروری ہے۔ اس طرح اگر آپ کو باہر گلی میں، بازار میں، صحرا میں کوئی سانپ ملتا ہے تب اس کو مہلت دیے بغیر اس کو مار دیں۔ اسی کے ساتھ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھاری چیز زمین پر گرائیں یا پھر گرتی دیکھیں تو اس کو گرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ ایسے کام ہیں کہ جو مرگی کے دوڑے کے سبب بنتے ہیں۔ اندھیرے میں جانا، جب انسان ڈرتا ہے اس کو دوڑا پڑ جاتا ہے، جب بھی وہ گرم چیز اپنی وہ سامنے گرتی دیکھتا ہے یا خود پر گرتی دیکھتا ہے اس کو دوڑا پڑ جاتا ہے، جب بھی انسان کوئی بھاری چیز اپنے سامنے گرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو دوڑا پڑ جاتا ہے، جب بھی انسان کسی جانور کو تنگ کرتا ہے پھر وہ جانور انسان کو تنگ کرتا ہے تو انسان کو دوڑا پڑ جاتا ہے۔ تو جتنے بھی کام میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کو دورہ پڑ سکتا ہے۔ تو جب بھی اس سے پہلے انسان بسم اللہ پڑھے گا، جو پھر میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں،
ویسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ جناتی مرگی سے آپ حفاظت میں رہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا علاج بھی بڑے اچھے سے کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ کو اس کا شفا عطا کر دیں گے اور اپنی جان سے چھڑا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور جو بھی انسان اس بیماری کا شکار ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی اچھے معالج سے جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہو اس سے اپنا علاج کروا لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ہم نصر ہوں، واللہ عالم بالصواب۔